باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ برادران گرامی، آج کی اس گفتگو میں ہم قرآن کریم کی نگاہ سے اور قرآن کریم کی اہل البیت کی تفسیر میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مہدویت کا قرآنی، اسلامی اور اہل البیتی تصور کیا ہے اور قرآن ہمیں کس طرح کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مہدویت کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں مقدمتاً 3 چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی آیات کو غور سے پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے قرآن کریم کی تفسیر، یعنی جب ہم کسی آیت کو پڑھتے ہیں تو اس آیت کے مفہوم اور معنی کو کھول کھول کر بیان کرنا، جس کی بنیاد پر مختلف قسم کی تفسیریں لکھی جاتی ہیں اور آج بھی مسلسل لکھی جا رہی ہیں۔ ان میں عموماً جو ہمارے مفسرین کی روش رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی اس آیت سے میں نے کیا سمجھا۔ ہمارے پیش نظر جو بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں خود نبی کریم نے کیا فرمایا اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ ہمارا فہم ناقص ہے، ان کا بیان کامل ہے۔ اس حوالے سے ان کے بیان کو قرآن کریم کی تفسیر کے طور پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد عقل کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا فرماتے ہیں، اور کہاں پر؟ نہج البلاغہ میں۔ عظیم جملہ ہے، میں خود وہ عبارت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس علی ولدها وطلع عقیب ذلك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ دنیا اپنی سرکشی کے بعد، ہم سے دور بھاگنے کے بعد، اسی طرح سے ہماری طرف لوٹائی جائے گی جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے بھاگنے کے بعد واپس اپنی ماں کی طرف آتا ہے تاکہ اس کے تھنوں سے دودھ پی سکے۔ دنیا اور دنیا کی حکومت اسی طرح سے واپس ہماری طرف لوٹائی جائے گی۔ یہ کون فرماتا ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اسی طرح سے ہماری طرف لوٹائی جائے گی، یہ ہمارا حق ہے۔ چونکہ ہمارا حق ہے، اور یہ ظاہر ہے اس 4 سالہ خلافت کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ وہ خطبہ ہے جو خلیفہ بننے کے بعد مسجد کوفہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی خلافت ظاہری مراد نہیں ہے، بلکہ قائم آل محمد کی وہ عالمگیر حکومت پیش نظر ہے اس کلام میں، جس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور جب یہ فرمایا کہ اسی طرح سے جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے تھنوں کی طرف اور اپنے ماں کی طرف لوٹتا ہے، اسی طرح سے یہ دنیا ہماری طرف لوٹائی جائے گی۔ تو اس کے فوراً بعد پھر یہ آیت پڑھی، فرمایا جیسے خدا نے ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اسی طرح جس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم احسان کریں ان ہستیوں پر جن کو مستضعف بنا دیا گیا۔ تو عالم اور جہان کی حاکمیت کے لیے صرف مستضعف ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس استضعاف کے ساتھ، مستضعف ہونے کے ساتھ ان کا با ایمان ہونا، ان کا صالح ہونا، ان کا عبادی شکور ہونا لازمی امر ہے اور شرائط میں سے ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے الذین، ان لوگوں کے ساتھ جو آمنوا منکم، جو تم میں سے ہم پر ایمان لائے۔ یعنی گویا یہ جو آمنو ہے یہ ایمان کے اس اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز لوگوں کی طرف اشارہ ہے، جیسے امیر المؤمنین ہیں، جیسے باقی ہستیاں ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ وہ ہستیاں ہیں جو
عملوا الصالحات، صالحات انجام دیتے ہیں، جس طرح سے پہلی آیت میں اشارہ ہوا صالحون ہیں، عبادی ہیں، اللہ کے عباد ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو اللہ اپنی زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا، اللہ اپنا خلیفہ بنائے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کما، اسی طرح جس طرح سے استخلف الذین من قبلہم، ان سے پہلے صالح ترین لوگوں کو، حضرت سلیمان نبی جیسی شخصیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، اہل زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کو تمکنت عطا کرے گا، قبضہ عطا کرے گا اور تسلط عطا کرے گا، ان کے دین کو، ان کے نظریے کو، ان کے مکتب کو، کہاں پر؟ پوری زمین پر۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ان کے دین کو، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ وہی دین ہے جس سے اللہ راضی ہے اور ان لوگوں کے لیے راضی ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس کے بعد وہ جو خوف کی زندگی، پریشانی کی زندگی، امتحان کی زندگی، آزمائش کی زندگی، شہادت کی زندگی، لڑائی کی زندگی، دشمنوں سے ہمیشہ نبرد آزما رہتے ہوئے ان کے ظلم اور ستم کو سہتے ہوئے جو زندگی گزری ہے، جیسے باقی تمام ائمہ کی، چاہے آپ امام حسن کی زندگی کو دیکھیں، امام حسین کی زندگی کو دیکھیں، حضرت امام زین العابدین کی زندگی کو دیکھیں، امام باقر کی زندگی کو دیکھیں، یہ تمام کے تمام ائمہ آخری امام تک، ان ائمہ کی زندگی میں کیا ہے؟ غم ہے، اندوہ ہے، ظلم ہے، ستم ہے، پریشانی ہے، اضطراب ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ان کا رابطہ اپنے اللہ سے مضبوط ہے، لہٰذا اپنے گھر میں ٹائم گزارتے ہیں، جیلوں میں ٹائم گزارتے ہیں، آخر کار اسی ظلم کا شکار ہو کر جام شہادت بھی نوش کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کی اس زندگی کے بعد یہ جو زندگی آئے گی، یہ امن کی زندگی ہوگی، یہ سکون کی زندگی ہوگی۔ يَعْبُدُونَنِي، اب یہ جو مرحلہ آئے گا اس میں تمام لوگ، ہم بھی وہ بھی، يَعْبُدُونَنِي، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہوں گے، خوف کا ماحول ختم ہو چکا ہوگا۔ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے، کوئی شرک موجود نہیں ہوگا، شرک کا خاتمہ ہوگا۔ ومن کفر بعد ذلک، لیکن اگر اس کے باوجود، یعنی اس تمام عالمی حکومت کے قیام کے بعد بھی، ایک ایسی فضا کے منعقد ہونے کے باوجود، امن کے آنے کے باوجود، اور عالمی اس زمین پر، پورے عالم پر اللہ کی حاکمیت اور اقدار کی حکومت کے قیام کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر شرک کا رستہ اختیار کرے اور کفر کا رستہ اختیار کرے، ومن کفر بعد ذلک، اور اس کے بعد بھی کفر کرے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہ لوگ انتہائی فاسق لوگ ہیں، انتہائی ظالم لوگ ہیں۔ تو گویا قرآن کریم نے اس آیت میں بھی ایک ایسے مستقبل کی نشاندہی کی ہے جہاں پر وہ تمام خصوصیات جن کا خواب تمام سابقہ ادیان نے دکھایا ہے، اس عالمی حکومت کے اندر موجود ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی ان دو آیات کی تکمیل ہے جس میں ایک میں اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کے حوالے سے فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں اور زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ حضرت آدم کو دنیا کے کسی ایک ٹکڑے میں اپنا خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ روئے زمین پر اللہ کے خلیفہ تھے۔ اسی طرح سے جب حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب ہوا تو فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا اور پوری زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ جب آپ ان دو آیات کو اس سابقہ آیت کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ جب آل محمد کی حکومت قائم ہوگی، مہدی آخر الزماں کی حکومت قائم ہوگی، تو مہدی آخر الزماں اللہ کے خلیفہ کے عنوان سے زمین پر ایسی حکومت کریں گے جیسی حکومت
ان سابقہ انبیاء کو روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، لیکن یہ والی حکومت ان کی نسبت زیادہ کامل ہوگی اور ان تمام اقدار پر مشتمل ہوگی جو قدریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ترین شکل میں اس امت کے لیے لے کر آئے ہیں۔ جو نقطہ یہاں پر زیادہ قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قائم فرمائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ایک خاص ایریا کے اندر تھی، پوری زمین پر نہیں۔ بعد میں جو فتوحات ہوئیں ان فتوحات کے نتیجے میں مختلف علاقے اس اسلامی مملکت میں اور ریاست میں شامل کیے گئے، لیکن خود نبی کریم کے اپنے دور میں جو کامل ترین ہستی ہے کائنات کی، اس کامل ترین ہستی نے خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے جو حکومت قائم کی وہ ایک خاص خطے کے اندر قائم کی۔ وہ اسی آیت کی مصداق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مصداق اتم وہ حکومت ہے جو پوری زمین پر قائم ہو، جس کی نوید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام میں دی ہے، اور اسی کو ہم مہدوی عالمی حکومت کہتے ہیں۔ گویا مصداق نبی کریم ہیں اور نبی کریم کے ساتھ مصداق اتم، مصداق کامل امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی وہ عالمگیر حکومت ہے جو پوری زمین پر قائم ہوگی اور تمام عالم بشریت پر قائم ہوگی۔ اس ضمن میں سورہ بقرہ کی 148ویں آیت کو بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، اور اس آیت کے ذیل میں ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی روایات نقل ہوئی ہیں۔ آیت کیا ہے؟ آیت ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر شخص کا اپنا ایک قبلہ ہے اور وہ اپنا رخ اس قبلے کی طرف موڑتا ہے۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکی کے کاموں میں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور کوشش کرو دوسروں سے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں انجام دینے کی، تم چاہے کہیں پر بھی ہو۔ اینما تولوا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ تمہیں دوبارہ جمع کرے گا، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے گا۔ جب ائمہ ہدی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا مفہوم اور اس کا مصداق کیا ہے، شان نزول نہیں، اس آیت کا مصداق اور اس آیت کا مفہوم کیا ہے، امام باقر علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، کلینی کی حدیث ہے اور کافی میں، اصول کافی میں جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 313، حدیث کے لفظ یہ ہیں، فرمایا یعنی اصحاب القائم، یہ اصحاب جن کو اللہ مختلف جگہوں سے جمع کرے گا اور ایک دوسرے سے جوڑے گا، یہ ہمارے قائم آل محمد یعنی مہدی موعود کے وہ اصحاب ہوں گے جن کے بارے میں فرمایا کہ الثلاثمائہ والبضعۃ عشر رجلا، یہ 300 اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی جمع کرے گا۔ قال وہم واللہ الامۃ المعدودہ، یہ وہ محدود لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی جمع کرے گا۔ قال یجتمعون واللہ فی ساعۃ واحدہ قزع کقزع الخریف، قزع کقزع الخریف۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ اصحاب ہوں گے جن کو اللہ ایک جگہ جمع کرے گا، کیسے؟ ویسے ہی جیسے ہوا بہت سارے ایک دوسرے سے دور بادلوں کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر جمع کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی اس موقع پر اصحاب قائم کو، اصحاب امام زمان کو اس طرح سے جمع کرے گا اور ایک دوسرے سے جوڑ دے گا۔ بہار الانوار میں امام رضا علیہ السلام نے اس حوالے سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں وَذَلِكَ وَاللَّهِ أَن لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا يَجْمَعُ اللَّهِ إِلَيْهِ شِيعَتَنَا مِن جَمِيعِ الْبُلْدَان، اللہ کی قسم جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا، یعنی ہمارے مہدی آل محمد کا ظہور ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی یجمع اللہ الیہ، اس کے ارد گرد جمع کر دے گا شیعتنا، ہمارے ان تمام پیروکاروں کو جو
دنیا کے مختلف کونوں میں پھیلے ہوئے ہوں گے، من جمیع البلدان، تمام علاقوں میں پھیلے ہوئے ہوں گے، ان تمام ہمارے پیروکاروں کو، پیروکار شیعہ یعنی ائمہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروکاری کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان سب لوگوں کو پوری دنیا سے جمع کرے گا۔ کہاں؟ امام زمان، امام مہدی آخر الزمان کے ارد گرد، اور وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں اس آیت کے ضمن میں اشارہ فرمایا اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ائمہ ہدا، ائمہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کو دیکھا تو یہ نظر آیا کہ اس آیت کو ائمہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام عصر کے ان اصحاب پر منطبق کیا ہے جو اس عصر ظہور میں امام عصر کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جمع کر دیے جائیں گے۔ ایک اور آیت جس کو مکتب اہل البیت میں ائمہ اہل البیت نے امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عالمگیر حکومت کے ضمن میں اور اس کے حوالے سے اس سے استفادہ کیا ہے، وہ یہ آیت ہے جو سرنامہ کلام تھا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 86 ہے۔ اس میں بقیت اللہ یعنی وہ چیز جس کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے، تو اللہ نیکیوں کو باقی رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شان نزول یہی ہے، لیکن جب آپ اس کی تعویل کریں گے، اس کی تفسیر بیان کریں گے اور اس کا انطباق کریں گے تو اس کا مصداق اکمل یعنی بہترین نیکی کیا ہے کائنات میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق پوری زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین نیکی ہے۔ اسی کے لیے انبیاء آئے، باقی نیکیاں اس کے ضمن میں ہیں۔ لہٰذا بقیت اللہ خیر لکم یعنی وہ باقی اللہ کی باقی رکھی ہوئی چیز جس کا اعلیٰ ترین مصداق اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ عالمگیر حکومت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام زمان، امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اور ان کے ہاتھوں قائم کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، شرط یہ ہے کہ تم اس پر یقین کرو، شرط یہ ہے کہ اپنے اندر کی دنیا کو پاک و پاکیزہ کر کے اس وعدہ الہی پر اپنا ایمان مضبوط رکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو دیکھو گے کہ یہ تمہارے حق میں اس دنیا میں بھی بہتر ہے اور اس دنیا میں بھی بہتر ہے۔ فرزند رسول امام پنجم، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا قائم، ہمارا فرزند، ہمارا مہدی آل محمد کا ظہور ہوگا تو وہ سب سے پہلے اپنے ظہور کے بعد جو جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمائیں گے وہ یہ ہوگا، فرمائیں گے انا بقیت اللہ، میں ہوں وہ جو اللہ کا باقی رکھا ہوا ہے، بقیت اللہ میں ہوں۔ یعنی میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ کائنات میں اگر نیکیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے برترین نیکی یہ ہے کہ اللہ کے دین کو زمین پر قائم کیا جائے، اور اس کی اعلیٰ ترین مصداق نبی کریم کے بعد امام عصر ہی ہو سکتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، یہ بھی ان آیات میں سے ہے جن کے بارے میں ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ مہدی آخر الزمان کی اس عالمگیر حکومت کے حوالے سے ہے۔ آیت کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے ارسل رسولہ اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی ہدا کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، والدین الحق اور حق کے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اپنے دین کو مکمل طور پر انسانوں پر ظاہر کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو بہت بری لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو مکمل کر کر لے کے آئے اور اس زمانے کے مشرکین پر وہ بہت گراں بھی تھا، لیکن جب قائم آل محمد، آل رسول میں سے رسول کا 12واں بیٹا
جب اس دین کو لے کر آئے گا اور پوری زمین پر یہ دین نافذ ہوگا تو اس وقت تمام مشرکین، تمام دنیا کے مشرکین کھڑے بھی ہو جائیں گے، ان کو برا بھی لگے گا، وہ مقابلے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن سب کے سب ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، نابود ہوں گے، رسوا ہوں گے، ختم کر دیے جائیں گے، لیکن اللہ کا دین قائم ہوگا اور اللہ کا دین مکمل طور پر سامنے آئے گا۔ آج ذرا غور کیجیے گا، کسی عالم سے، کسی فقیہ سے، کسی مجتہد سے، کسی علامہ سے، کسی مفتی سے پوچھیے گا کہ کیا آج بھی لیظہرہ علی الدین کلہ کی کوئی مصداق زمین پر ہے؟ کیا جتنے بھی ہمارے ارد گرد کے مسلمان ممالک ہیں، 56 58 جتنے بھی ہیں، ان ممالک میں کہیں پر لیظہرہ علی الدین کلہ ہے؟ جبکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے دین کو تمام عالم پر اس طرح سے روشن کریں گے، واضح کریں گے اور بیان کر دیں گے اور لے آئیں گے مقابلے میں کہ ولو کرہ المشرکون، تمام مشرکین چاہے اس کے خلاف ہوں، لیکن کامیابی کس کو ہوگی؟ دین خدا کو۔ لیکن اس وقت تو دین خدا سب سے زیادہ اتحاب میں ہے، سب سے زیادہ نشانے پر ہے۔ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین کا زور ہے۔ وہ وقت تب آئے گا جب اللہ کا دین جب ظاہر ہوگا تو مشرک اسی طرح سے پریشان ہوں گے اور مضطرب ہوں گے جس طرح سے آج مسلمان مضطرب اور پریشان ہے۔ اس آیت کے ضمن میں 2 روایتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، کمال الدین و تمام النعمہ میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کی مصداق کامل یا اس کی مکمل تعویل تب ہوگی جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا، یعنی امام مہدی آخر الزمان تشریف لائیں گے، تو اس کے بعد جو قرآن کریم نے کہا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آئے گا، ایک ایسی سچویشن پیدا ہوگی کہ جب کوئی اللہ کا دشمن، اللہ کا مخالف کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہو تو پتھر پکارے گا، اے مومن تو آ، یہ جو مشرک اور اللہ کا دشمن ہے یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کا قلا کما کر دے۔ یعنی اس آیت کی صحیح مصداق تب ہے جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا۔ دوسری روایت اہل سنت کے معروف مفسر اور عالم دین امام سیوطی نے در المنصور جو ان کی تفسیری کتاب ہے وہاں پر نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کی آیت ہے، یہ اب تک تو محقق نہیں ہوئی، اب تک تو اس کی مصداق سامنے نہیں آئی، اب تک تو ایسا نہیں ہوا کہ اسلام کفر پر مکمل طور پر ایسا غلبہ پائے کہ کفر کو پنپنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو یہ تب ہوگا، امام سیوطی کے بقول فرماتے ہیں کہ یہ تب ہوگا جب دنیا میں کوئی یہودی باقی نہیں بچے گا، کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا، وہ سب کے سب اسلام کو قبول کر لیں گے، اور جب بھیڑیا اور بھیڑ ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہوں گے اور ہر ایک کی زندگی امن میں ہوگی، کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جزیہ ختم ہو جائے گا۔ جزیہ ختم ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جزیہ اسلامی ریاست کے اندر ذمی کافروں سے لیا جاتا ہے، کفر سے لیا جاتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ زمین پر کفر کا خاتمہ ہو چکا ہوگا اور اسلام اس طرح سے باقی تمام ادیان پر اور مشرکین پر غلبہ پا چکا ہوگا۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب امام مہدی آخر الزمان کا ظہور ہو۔ یہ میں کوٹ کر رہا ہوں در المنصور سے، جس میں انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں مہدی آخر الزمان کے ظہور کے حوالے سے فہم، شعور، ادراک اور معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔